أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات و خواتین اسلام، آج کا جو موضوع ہے ایک اسلام کی سچائی کو پہچاننے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اور جو آج کل جو چل رہا ہے اسلام کے نام پر مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں خود اسلام کے نام پر، ان ساری چیزوں کو پہچاننے کے لیے آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء توحید کو لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن یہودی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، انہوں نے پلاننگ کی اور سینٹ پال نام کا ایک شخص جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے فلاں جگہ میری ملاقات ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول کر کرسچینٹی کی پوری تحریک کو، پوری دعوت کو جو بدلا ہے وہ سینٹ پال ہے۔ آج کرسچینٹی پوری کی پوری نعوذ باللہ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہے، حقائق سے وہ ناواقف ہیں۔ بالکل اسلام کے ساتھ یہی کھیل کھیلنے کے لیے عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص آیا ایران سے، اور اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یہ حقیقت میں خدا ہے، یہ حقیقت میں خدا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ان لوگوں کو جو اس کے متبعین تھے آگ میں جلایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ہوتا تو میں ان کو نہیں جلاتا، ان کو قتل کرتا، میں نہیں جلاتا، کیونکہ آگ کی سزا دینا یہ صرف یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن سبا کو ایران کے علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور اس نے جو گمراہیاں پھیلائی اور ایک دعویٰ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا اگر کوئی مستحق ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد ہیں۔ ان کے اولاد میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے اسی کے لوگ مانتے ہیں۔ آل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ان لوگوں نے دشمنی کھڑا کر دی۔
آل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آل بیت میں بھی، آل بیت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں امہات المؤمنین نہیں ہیں ان کی نظر میں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے صاف کہا آل البیت، اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یہ تمہارے ساتھ خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت کا مفہوم بالکل اپنے مقصد کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ سب کو جو ہے نکال دیا، سب کو کافر کہہ دیا، سارے صحابہ ان کی نظر میں کافر۔ تعجب کریں گے اگر آپ حضرات، کیونکہ یہ سارے حقائق ہیں اور آج کل یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ شیعہ کا جو فرقہ ہے آج تقریباً اثنا عشریہ کے نام سے امامیہ فرقہ جو ہے، یہی فرقہ ہر جگہ غالب ہے، جبکہ یمن میں زیدی فرقہ تھا اور یہ فرقہ اہل سنت جماعت سے بہت قریب تھا، اور یہ لوگ صحابہ کو گالی دینے کے قائل نہیں تھے، لیکن انقلاب ایران کی جو تحریک خمینی نے جو شروع کی اور جس طریقے سے وہ لوگ مسلمانوں کو شیعہ بنانا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، دوسری دنیا کو جو ہے اسلام میں داخل کرنا، شیعزم میں داخل کرنا مقصد نہیں ہے، ان کا ایک ہی مقصد یہ ہے مسلمانوں کو شیعہ بنانا ہے۔ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ میں کبھی بھی یہ لوگ دشمنان اسلام سے کبھی انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ مصر کو فتح کرنے والے، عراق کو فتح کرنے والے، سیریا کو فتح کرنے والے، پوری دنیا میں افریقہ کو فتح کرنے والے، ایک بھی شیعہ نہیں تھا، جبکہ شیعہ کا وجود علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے موجود ہے۔ مختلف ان کے طبقات اور ماننے والے، لیکن پوری تاریخ 1400 سال کی ہے، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو گرانے میں، ان کو ختم کرنے میں جو رول ادا کیا، پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، لیکن کبھی بھی یہ لوگ اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے، کبھی ان کا مشن نہیں رہا ہے۔ ایک ہی مشن ہے ان کا کہ جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، وہاں جا کر ان کو شیعہ بنایا جائے، اہل سنت سے ان کو نکالا جائے، نعوذ باللہ۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ لوگ سب کو مرتد سمجھتے ہیں، اسلام سے وہ پھر گئے، اسلام سے انہوں نے منہ موڑ لیا، مسلمان نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جب گرا دیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ قرآن آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کے ذریعے آیا قرآن۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین وہی متہم بن گئے، انہی کی بات نہیں رہی، کیونکہ وہ کافر ہو گئے، تو کون سا قرآن، کون سی حدیث؟ ان لوگوں نے اپنا ایک نیا دین بنایا، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ متاع کو جائز قرار دیا، متاع کا مطلب یعنی ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے شادی ہو سکتی ہے ان کی نظر میں۔ بے شمار مسائل
ان کے پاس وضو میں جو ہے مسح کر سکتے ہیں، مسح پیر پر جو ہے مسح کرنا کافی ہے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں. ساکس کے بغیر پیر ہے، آپ کا ننگا پیر ہے، وضو کر رہے ہیں، آپ دھو رہے ہیں، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ پیر پر مسح کریں گے. اور بہت سارے خرافات، اتنی چیز نعوذ باللہ کے مت پوچھ. سب سے پہلی یا بنیادی چیز جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر اٹیک. اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں ان کے علماء میں سے مجلسی بحار الانوار نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر اور ان کے جیسے لوگوں پر، ان لوگوں کے بارے میں ان کے کافر ہونے کی جو خبریں ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مجلد یا کئی مجلد ولیوم میں نہیں آ سکتے، اتنے زیادہ ہیں ان کے کافر ہونے کی دلیل کہ جو ہے وہ اتنا جو ہے ایک دو مجلد میں وہ ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ان پر لعنت بھیجنے اور ان سے برات کا اظہار کرنے، برات کا اظہار کا مطلب کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دشمن ہیں. کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ، اور یہ کہ ان پر لعنت بھیجنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کے آج کے زمانے میں بھی ان کے جو علماء ہیں وہ بالکل کھل کر، ان کا کویت کا ایک عالم ہے یاسر الحبیب، وہ صاف طور پر کہتا ہے کہ ہم صحابہ پر لعنت بھیج کر اور ان کی گمراہیوں کو بارے میں بتا کر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے دن یہ لوگ عید مناتے ہیں. جس دن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن یہ لوگ عید مناتے ہیں. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہوا اس پر عید مناتے ہیں. اور کتابیں لکھی انہوں نے. ایک جزائری شیعہ ہے، اس کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 108 میں پیج نمبر 108 میں کہتا ہے، وہ ایک باقاعدہ مستقل ایک چیپٹر اس نے باندھا ہے، کہتا ہے کہ آسمانی دلیل، پروف کس بات پر؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے کو کتنا ثواب ہے. ابو لؤلؤہ جو مجوسی تھا، آگ کا پجاری، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب میں جبکہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اسی حالت میں ان کو قتل کیا. ایران میں ایک بہت بڑا اس کے نام پر شاندار مزار بنایا گیا ہے اور اس کو لقب دیا گیا ہے شجاع الدین، لکھا ہوا باقاعدہ مزار پر، یوٹیوب میں آپ پائیں گے. شجاع الدین یعنی دین کا بڑا پہلوان، کہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا. بلکہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، ان کا ایک عالم ہے اس کا نام ہے وحید خراسانی، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبروں سے ان دونوں کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کو الگ کرنا چاہیے. بلکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کو سولی دینی چاہیے. یہاں تک عداوت. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کو جانتے ہیں، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان حقائق سے ناواقف ہیں.
اب آئیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے اور مغربی دنیا جو کچھ کر رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر افغانستان طالبان کو ختم کیا اور دیا کس کو؟ انہی لوگوں کے حوالے کیا. سیریا سے مسلمانوں کو بھگا بھگا کر نکالا، حوالے کس کے دیا؟ انہی کے دیا. عراق میں صدام حسین کو اور جو بھی تھے ان کو مارا، ختم کیا، کس کو حوالے کیا؟ انہی کے حوالے کیا. ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں ان کے اصلی دوست. بدنام کر رہے ہیں سنیوں کو، بدنام کر رہے ہیں نعوذ باللہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو، جبکہ یہ لوگ ہیں جو ISIS کو بنائے. یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کو پالنے والے، القاعدہ کو مدد کرنے والے ایران، پوری سپورٹ، پوری تائید. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں میں قبل اس کے کہ میں ان نصوص کو آپ کے سامنے پڑھوں، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ یہ صحابہ کی مثال تورات اور انجیل میں کیا ہے، اللہ نے کیا مثالیں دی، اس کا ذکر کیا. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں. 463 میں ان کا انتقال ہوا. بڑی کتاب لکھی انہوں نے. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ ہوتا، ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں صرف صحابہ رضی اللہ اجمعین نے جو قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی جان کو، مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو انہوں نے قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سب کچھ اٹھا دیا، پورا گھر لے کر آ کر رکھ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر. جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، تاریخ میں جو بات ملتی ہے یہ خود کافی ہے اس بات کے لیے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بلند اور سب سے بڑا مقام رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے جیسا نہ چاند نے دیکھا، نہ سورج نے دیکھا، نہ زمین نے، نہ آسمان نے دیکھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو یہ وہ صحابہ ہیں. مثال بے شمار مثالیں، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی، وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر پھینک دیتے ہیں. چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، آپ اٹھائیے اور عورتوں میں تقسیم کر دیجئے، کسی اپنے غیر مسلم بھائی کو دے دیجئے. کیا کہا اس صحابی نے؟ میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو. میرا مال ہے، میری انگوٹھی ہے سونے کی، لوہے کی نہیں. کتنی محبت، کتنی بڑی عظمت، کتنا احترام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے نکلتے ہیں، کپڑا پہن کر، جوڑا پہن کر نکلتے ہیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے. مسجد نبوی کے بازو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا.
اوپر فرسٹ فلور سے پرنالا تھا جو مسجد نبوی پر اس کا ڈائریکشن تھا. اس نالے سے جو ہے پانی وانی مسجد نبوی میں کے صحن میں گرتا تھا. ان کے ہاں کچھ پرندہ کبوتر وغیرہ کچھ ذبح ہوا, خون کے خطرے جو ہے اتفاق سے گر رہے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کے کپڑوں میں گر گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے یہ کیا ہے, نکالو وہاں سے پرنالے کو وہاں سے نکالو. نکالنے کا حکم دیا, خطبہ دیا, کپڑا بدلایا, بدل کر جو ہے پھر انہوں نے اپنا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر آپ کو معلوم ہے یہ پرنالہ کس نے رکھا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کس نے رکھا, لیکن میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا ایسا ہوا. کہا عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو رکھا ہے. یہ کہنا ہی تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عباس میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میری پیٹھ پر چڑھ کر, میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ واپس کرو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. جس پرنالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے, عمر اس کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ محبت, یہ جانثاری. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ پر لعنت بھیجنا, گالی دینا, بلکہ ان ظالموں نے یہاں تک ان کی خباثت اور ان کی گندگی دیکھیے, کیک میں لکھتے ہیں عائشہ اور کاٹتے ہیں اس کو. نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا دوزخ میں ہیں, عائشہ فی النار کے نعرے لگاتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں, جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ماموں ہوتے ہیں. کیسے ماموں ہوتے ہیں کہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں ہیں, مسلمانوں کی ماں ہے, ام المؤمنین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, کاتب وحی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وحی کے لکھنے والے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی, سب کو جنت کا وعدہ کیا, لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت, ان کے بیٹے پر لعنت, صحابہ پر لعنت. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج صحابہ کے بارے میں یہ جو غلط تصورات ہیں یہ سنیوں میں بھی آ گئے ہیں. مودودی صاحب نے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے نام سے. اس کتاب میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر آپ نے اعتراضات کیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے پوسٹ دیے, منصب دیے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کیونکہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا, کہا کہ وہ بڑے مکار, نعوذ باللہ, عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کی غلطیاں ہوئی وہ تاریخی روایتیں جو شیعہ نے بتائی, اس کا سبب جاتا ہے تاریخی روایتوں پر. ہماری جو ہسٹری ہے, اسلامی ہسٹری, تاریخ, اس میں شیعہ کا بڑا دخل ہے. یعنی 310 ہجری میں امام تبری جن کا انتقال ہوا, ان کی تاریخ الطبری کے نام سے کتاب ہے, تاریخ 5 جلدوں میں بڑی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جو بھی تاریخ میں آیا ہے, جو لوگوں نے روایت کی ہے, میں نے نقل کر دیا ہے, میں نے نقل کر دیا ہے. اب تم لوگوں کا کام ہے
کہ اس کو چھانٹ کر جو صحیح ہے اس کو لو. جو بھی روایتیں آئی ہیں میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے. اب اس میں شیعہ کا بڑا دخل ہے تاریخ لکھنے میں. لہذا کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اب جیسے مودودی صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو ان لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے, وہ ان غلط تاریخ کو پڑھ کر دھوکہ کھاتے ہیں. صحابہ کے بارے میں سمجھتے ہیں, غلط خیالات سمجھتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان سے راضی, ان کے اسلام سے راضی, ان کے احسان سے راضی, ان کی عبادتوں سے راضی. قرآن میں وہی گواہی دی گئی. اللہ نے کہا کہ یہی سچے مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74 اور 75 میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے, ہجرت کیے, اللہ کے راستے میں جہاد کیے. کون؟ مہاجرین جو مکے سے آئے. والذین آووا ونصروا, اور جو لوگ پناہ دیے اور مدد کیے. کون؟ انصار. اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہی حقیقت میں سچے معنی میں مومن ہے. کیا ہونا بھائی آپ کو؟ ابھی قرآن کریم کی یہ آیت کافی نہیں ہے؟ یہ ایک آیت مہاجرین کا بھی ذکر کر دیا, انصار کا بھی ذکر کر دیا. پھر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولئک هم المؤمنون حقا, یہی حقیقت میں مومن ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے صوبے میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین بھی رہیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. منافقین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیا, باقاعدہ دیا. یہ منافق, یہ منافق. صحابہ جانتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز میں جو نہیں آتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے نفاق کے بارے میں معلوم تھا. فلا منافق. منافق الگ, صحابہ الگ. ہرگز دونوں میں اختلاط نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جیسا کہ نعوذ باللہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ صحابہ میں بھی منافق تھے, نعوذ باللہ, اگر یہ بات ہوتی تو دین محفوظ نہیں ہوتا. دین محفوظ نہیں ہوتا. دین کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی, پتہ نہیں کون کیا ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ, سارے کے سارے صحابہ یہ مخلص تھے دین کے بارے میں. ان کا ایمان بالکل پکا تھا اور ان کے ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ بڑے انصاف پسند تھے, یہ جھوٹ نہیں بولنے والے تھے. الصحابۃ کلہم عدول, یعنی یہاں تک کہ صحابی کا نام معلوم ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی تابعی جو ثقہ راوی ہے, جو سچا ہے, جو غلط باتیں نہیں کرتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک صحابی نے بتایا, وہ کافی ہے. اس صحابی کے نام معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی روایت قبول کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں فرماتا ہے مزید اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے. یہ باتیں کن کے بارے میں ہوئی بھائی؟ یہ جو ہے مہاجرین اور انصار کے بارے میں ہوئی. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. کہا کہ بعد میں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے اور تمہارے ساتھ جہاد کیے, یہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے, فتح مکہ میں اسلام لانے والے. سبحان اللہ.
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ تم میں سے ہیں. تو یہاں پر یہ معلوم ہوئی بات کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جیسا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ بھی بات اتاری گئی اس پر، مومن اور مومن بھی ایمان لائے. مومن سے مراد کون ہے؟ اس آیت کی نزول کے وقت جو صحابہ تھے وہی ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر لائے، اللہ کی کتابوں پر لائے، رسولوں پر لائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے ہیں. یہ صحابہ کا شیوا تھا میرے بھائیوں، یہ صحابہ کے بلند اخلاق تھے. کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کیا کہ اللہ ہم نہیں مانتے، نہیں، نعوذ باللہ. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑیں گے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول اگر آپ سمندر میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. کہ یہاں تک کہ آپ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہم پسند نہیں کریں گے. یہ محبت صحابہ رضی اللہ اجمعین کی دلوں کی صفائی اور اخلاص کی گواہی دی گئی. دیکھیے کیسے صلح حدیبیہ میں جو لوگ سن 6 ہجری میں بیعت کیے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا، سکینت اور اطمینان کو ان پر نازل کیا اور ان قریب ایک فتح ادا کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں آپ کو معلوم ہے کہ مراتب ہیں. سب سے پہلا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سب سے پہلا مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین، جیسا ان کا مقام ہے اسی طریقے سے یہ لوگ خلیفہ بھی بنے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنے، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے خلیفہ. ان کے بعد فضل اور مقام میں عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان کے علاوہ جو مزید 6 صحابہ ہیں جن کا ذکر ایک ہی حدیث میں جنت کا ذکر کیا گیا. ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، جی سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے. جی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لیا یہ سب سے پہلے ان کا مقام ہے. 10 صحابہ عشرہ مبشرہ بالجنہ. ان کے بعد مقام آتا ہے جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، نمبر 2 ان کا مقام. حدیث میں آتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے بارے میں یہ کہے جاؤ تم جو چاہے کرو میں نے معاف کر دیا ہے. پھر ان کے بعد یہ بیعت الرضوان، بیعت الرضوان میں جو شریک ہوئے صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کی تعداد تھی جنہوں نے بیعت الرضوان میں صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان کا مقام آتا ہے، ان کی فضیلت. ان کے بعد فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے ان کا مقام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انصار اور مہاجرین جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ، اور وہ لوگ جو ان کے اچھی طریقے سے پیروی کیے، اس میں سب سے پہلے وہ سارے صحابہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں یہ سب کے سب آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ جو ہے جنت میں ہیں، اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور ان سے مشورہ کریں. بلکہ آپ نوٹ کریں گے جہاں کہیں بھی صحابہ کی کسی غلطی کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. صحابہ کی کسی غلطی کا ذکر آیا قرآن میں تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. چاہے وہ جنگ بدر میں فدیہ لینے کے تعلق سے جو مشورہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کو صرف فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا وہ، یا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنے کے تعلق سے جو حکم آیا وہاں بھی فتاب علیکم وعفا عنکم. اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں جو صحابہ 3 صحابہ جو رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے ان کا بھی ذکر آیا سورہ توبہ میں. اللہ نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی پر توبہ کیا، مہاجرین پر توبہ کیا، انصار پر توبہ کیا. وہ انصار جنہوں نے تکلیف کے موقع پر ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد آیت نمبر 118 میں کہتا ہے اور وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو ڈیلے کر دیا گیا تھا، پیچھے کر دیا گیا تھا، ان کو بھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو خصوصیات ہیں وہ اتنی خصوصیات ہیں کہ مت پوچھئے. میں اب پوائنٹ کے طور پر یہ خصوصیات آپ کو میں ذکر کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور ان باتوں کو اپنی اولاد میں اپنے گھر والوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے. آج جو فتنہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کے راستے سے جتنا دور ہوں گے حق سے اتنا ہی دور ہوں گے، گمراہی میں جائیں گے. اس میں 2 بات نہیں ہے. صحابہ کے راستے سے الگ ہوئے گمراہی کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے. تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جو خصوصیتیں ہیں سنیے گا. صحابہ رضی اللہ اجمعین وہ جماعت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، مدینہ منورہ مسجد نبوی کی یونیورسٹی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اسی لیے ابو زرع رازی نے کہا یہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں حقیقت میں صحابہ کو نہیں گالی دے رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی جس کے سارے دوست برے، یعنی آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کے دوست بھی اچھے ہوں گے، آپ اگر برے ہیں، آپ کے دوست اگر برے ہیں تو آپ بھی برے ہیں، ہے کیا نہیں؟ ابو زرع رازی نے کہا کہ یہ لوگ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا چاہ رہے ہیں. آج اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے صوبے میں کہ صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا ہے، تو کیا مطلب ان کے استاد نے دین کو نہیں سمجھا ہے کیا نہیں؟ ہمارے پاس بعض جماعتیں ہیں توحید کے نام سے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا ہے. صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے والے ہم ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر صحابہ نے نہیں سمجھا ہے نعوذ باللہ تو استاد نے نہیں سمجھا ہے. کون استاد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رضی اللہ اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ دین کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا. ان کے آنگنوں میں، ان کے نوجوانوں میں، ان کے مردوں میں، ان کے عورتوں میں دین کو امپلیمنٹ کیا گیا. کن کے ہاتھ کاٹے گئے؟ صحابہ تھے، ان کے ہاتھ کاٹے گئے. کن کو رجم کی سزا دی گئی؟ صحابہ کو. کن کو شراب پینے کے جرم میں کوڑے برسائے گئے؟ صحابہ کو. یہ سب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو فرشتے بنا سکتا تھا، سارے صحابہ کو بالکل غلطیوں سے پاک بنا سکتا تھا. اور یہ آج بدبخت جو نعوذ باللہ صحابہ پر کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں صحابہ کو فالو کرنا کہ تو ہمیں بھی شراب پینا، ہمیں بھی چرانا. ارے بدبخت، صحابہ رضی اللہ اجمعین سے یہ کام کروائے گئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے، ایگزامپل. اسی لیے آپ دیکھیں گے عبداللہ ایک حمار نام کے ایک صحابی، شراب کے جرم میں بار بار لایا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ مار کھاتے ہو پھر بھی شراب پی کے آتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، ایک طرف شراب کے جرم میں کوڑے برسائے جا رہے ہیں، دوسری طرف گواہی دی جا رہی ہے اس کے ایمان کی. کہتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف تم شیطان کی مدد مت کرو. یہ شخص جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کا بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا عالم اور امام، بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار، کیا اس کو یہ شہادت مل سکتی ہے جو اس شرابی کو شہادت ملی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی شہادت، کتنی عظیم شہادت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہیں. غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی کے بعد خاموش نہیں رہتے. آج کیا ہے، وہ تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی غلطی کو. ہم فلاں سے بات کی، کیسی کیسی بے حیائی کی باتیں، نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. اب جب سب کچھ آیا لوگوں کے سامنے، عزت لٹی، معلوم ہوا سب کچھ، حقیقت کا انکشاف ہوا، تو کیا ہوا؟ صحابہ ایسے نہیں تھے. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے. اللہ اکبر. ماعز الاسلمی، رجم کے جتنے واقعات ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب کے سب اپنے اعتراف پر. ان کو پکڑا کر لایا نہیں گیا، گواہوں کی وجہ سے نہیں. اعتراف، اے اللہ کے رسول میں نے غلط کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجیے، میں اس گناہ کے ساتھ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. یہ صحابہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. تو دین کو فریش، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے تو چشمہ بالکل پاک ہوتا ہے پانی، لیکن جیسے جیسے بہتے جاتا ہے ساتھ ساتھ جی غلاظت، گندگی سب لیتے جاتا ہے. مدینے سے دین نکلا بالکل پاک صاف تھا، نہ میلاد النبی تھی، نہ فاتحہ تھا، نہ درود. ہاں آج کیا ہو گیا، یہاں پر انڈیا کو، پاکستان کو پہنچتے پہنچتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. نعوذ باللہ. دین میں کتنی چیزیں داخل کر دیے، کیا کیا دین نہیں رہا اصل میں. سب کچھ جو ہے رسم و رواج. فلاں مہینے آئے تو فلاں کرو، فلاں مہینے آئے تو فلاں فاتحہ دلاؤ، یہی ہو گیا. صحابہ رضی اللہ اجمعین عربی زبان کے جاننے والے. آج کے جیسے یہ لوگ ہیں نا جو عربی زبان جن کو آتی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ، صحابہ زیادہ ہم عربی جانتے ہیں، قرآن کو، دین کو سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. بلکہ یہ ظالموں میں سے بعض ظالموں نے یہاں تک کہا کہ قرآن کریم کو صحابہ نے غلط لکھا. ان کا طریقہ تھا لکھنے کا، ان کا طریقہ تھا لکھنے کا. کئی جگہ جو ہے دو الف کو وہ لوگ ایک الف کے بدلے میں لکھتے تھے، دو الف نہیں لکھتے تھے. عالمین ہے تو عالمین کو صرف اس پر فتح لکھ دیا، الف نکال دیا. الحمدللہ رب العالمین. الف واو یا،
آپ دیکھ لیجئے رسم عثمانی جو ہے، جو مدینے سے جو قرآن چھپا ہے جس میں رسم عثمانی کا جو، اس میں آپ دیکھیں گے داؤد 2 واو آنا چاہیے، ایک ہی واو رہے گا. یہاں میں بھی اسی طریقے سے. تو ان کا طریقہ تھا لکھنے کا. لیکن صرف قرآن جو ہے صرف لکھنے پر نہیں ہے، اس کو ہزاروں لوگوں نے یاد کیا، سینکڑوں صحابہ نے قرآن کریم کو یاد کیا. تو لکھنے کا جو طریقہ تھا، جو ان کے طریقے سے لکھا، صحیح لکھا انہوں نے، غلط نہیں لکھا، غلط نہیں لکھا. اسی لیے رسم عثمانی جو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے میرے بھائیو، اس کے خلاف اگر کوئی روایت آتی ہے تو ریجیکٹڈ روایت ہے، وہ قرآن نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر قرآن میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایدیہما کے بدلے میں ایمانہما پڑھا، کہ چور، چرانے والا مرد یا عورت، ان کے دونوں ہاتھ کاٹو، ان کے ہاتھ کاٹو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو. عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے ایمانہما، ان کے رائٹ ہینڈ کاٹو. اب یہ ایمان، یمین جو ورڈ ہے، ایمان اور ایدی، دونوں میں فرق ہے، لکھت کے حساب سے فرق ہے. تو جو ہے اس روایت کو علماء نے کہا کہ قبول نہیں کریں گے. کسی بھی روایت کو قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے قرات کو قبول کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو متواتر طریقے سے، یعنی بالکل ثابت، اتنا ثبوت کی جس میں کوئی شک نہیں، نمبر 1. نمبر 2، رسم عثمانی کے موافق ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کے موافق ہو. نمبر 3، عربی زبان کے خلاف نہ ہو، عربی زبان کے جو اصول ہیں اس کے خلاف نہ ہو. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین عربی سمجھنے والے، خالص عربی، اور قرآن کریم کو، دین کو سمجھنے والے تھے. ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ ان لوگوں نے قرآن کریم اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آئیں، کس بیک گراؤنڈ میں یہ آئیں، جس کو سبب نزول کہتے ہیں، کس واقعے پر یہ قرآن کی آیت اتری، کس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمایا، سبب نزول کہتے ہیں اس کو. یہ جانتے تھے قرآن کریم کی آیت اس کا مطلب کیا ہے، یہ جانتے تھے. اور ان کے ایمان کے بارے میں کوئی دو بات نہیں تھی. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر لیا. ہمارا جیسا نہیں کہ جو ہے مسجد تک رہے تو مسلمان، مسجد کے باہر گئے تو چلو سب چلتا، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. رمضان تک روزہ رکھا، عید ہوئی تو ختم، گویا باندھے ہوئے ایک جانور کو جو ہے کھول دیا جاتا ہے، چلو آج فلم دیکھیں گے، چلو آج میوزک سنیں گے، چلو آج، نعوذ باللہ. صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دین کو مکمل طور پر لیا. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے تھے جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بتایا، اور ان کی اسی عمل کی وجہ سے، اسی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کہا کہ تم ان کے جیسا ایمان لانا، ایمان لانا ہے، ان کے جیسا ایمان لاؤ. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے درمیان، آپ کے ساتھ رہتے تھے. اگر صحابہ کوئی غلطی کرتے تو بولتے، کیوں یہ غلطی کی، تم نہیں کرنا چاہیے. ایک صحابی ایک قافلے میں گئے، لڑائی میں، جہاد میں، میدان جہاد میں جو ہے سر پر چوٹ آ گیا. سر پر جب چوٹ آ گیا تو ان پر جو ہے رات میں غسل واجب ہو گیا، جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سر پر چوٹ ہے، اگر میں غسل کروں تو میری جان کا خطرہ ہے کہ پانی سر پہ اندر چلا جائے اور میں مر جاؤں گا، مجھے ڈر ہے. اب صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم کو غسل کرنا ہی ہے، ہمیں عذر نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی کہ تم جو ہے غسل چھوڑو گے، غسل کرو. بیچارہ غسل کیا، پانی جو ہے دماغ میں پہنچا، موت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قاتلہم اللہ، جن لوگوں نے ان کو غلط فتویٰ دیا انہوں نے قتل کیا، اللہ ان کو قتل کرے. جب معلوم نہیں تھا تو پوچھنا چاہیے.
ہلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. نہیں جاننے کا جو علاج ہے وہ سوال کرنا ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ بغیر ان کے کیسے فتوا دیا ہے؟ ایک معصوم کی جان گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لڑتے ہوئے ایک جھاڑ بیچ میں، ادھر اسامہ بن زید، ادھر جو ہے دشمن. اب یہ ڈالی کاٹ رہے ہیں، وہ ڈالی کاٹ رہے ہیں، بچ رہا ہے وہ اسامہ بن زید سے. لیکن ایسا ہوا کہ اسامہ بن زید کے سامنے بالکل آ گیا. اب جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. اسامہ بن زید وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص صرف جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے بولا ہے، حقیقت میں مسلمان ہے. مار دیا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ کیسے تم قتل کیے؟ اتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عتاب کیا. اسامہ بن زید کہتے کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں جہاد کرتے جاتے ہیں، گنڈوں کو مارتے ہوئے جاتے ہیں. ایک عورت جو ہے مری ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں باقاعدہ کہتے تھے بچوں کو اور عورتوں کو نہیں مارنا، آپ کی تعلیمات. کہا ارے اس عورت کو کیسے مار دیے؟ اے اللہ اگر خالد نے کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں. میں نے کبھی حکم نہیں دیا، عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا. بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عورت جو ہے لڑ رہی تھی، باقاعدہ مار رہی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے ماری گئی. صحابہ کی ایک اور خصوصیت یہ تھی میرے بھائیوں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جتنی فضیلتیں آئی ہیں وہ سب کے سب محکم ہیں، منسوخ نہیں ہے، کینسل نہیں ہوئے. اور بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس ایمان کی حالت میں تھے، جس زہد و تقوی کی حالت میں تھے، آپ کے انتقال کے بعد بھی وہی حالت رہی. حکیم ابن حزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے. وہ اصل میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے مال میں سے کچھ دیجئے. اٹھا کر دیا. کہا دیکھو حکیم، مال جو ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مانگنا جو ہے، یہ جو صحت اور تندرست آدمی ہے اس کو نہیں مانگنا چاہیے. ضرورت ہے تو مانگ سکتے ہیں. کہا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے بعد میں کسی کے مال میں سے کم نہیں کروں گا. مانگوں گا کی بات نہیں، کم نہیں کروں گا. نبی کریم صاحب کا انتقال ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت مختلف ملکوں سے آتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں جو صحابہ ہیں سب کو حصہ دیتے ہیں. حکیم ابن حزام آؤ تمہارا حصہ لے کر جاؤ. کہا نہیں، میں نے بیعت کیا ہے نبی کریم صاحب کے ہاتھ میں، کسی کے مال میں کم نہیں کروں گا، مجھے نہیں چاہیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ان کے زمانے میں، آؤ لے کر جاؤ. کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا شیوا. بعض صحابہ بیعت کیے تھے کہ ہم انسان لوگوں سے نہیں مانگیں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے ہوں، اونٹ پر، گھوڑے پر، اور ان کے ہاتھ سے اگر کوڑا چابک اگر گر جائے جس سے جانور کو مارا جاتا ہے، تو وہ خود اتر کر اٹھاتے تھے. بولتے نہیں تھے کہ بھائی ذرا اٹھا کر دیو نا، نہیں. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ڈاٹا جیسے کھاتے تھے، جیسا پہنتے تھے وہی لباس. جبکہ ایران اور روم کی غنیمت، مال غنیمت آ گئے مدینے کو. لوگ کہنے لگے جاؤ عمر کو بولو، کیوں نہیں سنتے ہیں، اچھی زندگی گزارو، بولو کیا ہے. بیٹی کو بیچتے ہیں، حفصہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کو، جاؤ اپنے ابو کو بولو ذرا اچھا کھاؤ، بولو نا. ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کا کھانا ہے مسجد نبوی میں کھا رہے ہیں لوگ. کیا ہے بھائی؟ بوٹی روٹی جی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسی غذا جو روٹی ان کی ہے ان کی روٹی میں فرق, بالکل دبیس اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی, گوشت نہیں ہے. حذیفہ آ رہے ہیں دور سے, حذیفہ آؤ ادھر آؤ میرے پاس, بٹھا لیے. دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستر میں جو ہے صرف جو ہے وہ موٹی روٹی ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی, اور جو ہے گوشت نہیں ہے, گوشت نہیں ہے. حذیفہ نے کہا ارے کیا تمہارے پاس گوشت نہیں ہے؟ وہاں تو پورا گوشت پڑا ہوا ہے سب کے سامنے. کہا وہ مسلمانوں کا کھانا ہے, یہ میرا کھانا ہے, اگر میرے ساتھ کھانا چاہتے ہو تو یہ کھاؤ, گوشت چاہو تو وہاں جاؤ. حفصہ رضی اللہ عنہ کو بیچتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ ابا اللہ تعالیٰ نے اچھا وسعت دیا ہے, کشادگی ہے الحمدللہ, مال میں دولت میں, اچھا کھائیے اچھا پہنیے. حفصہ تم میری بیٹی ہو, کس نے کہا تم کو یہ سب بولنے کے لیے؟ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے, تم چیٹنگ کر رہی ہو میرے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہیں یاد ہے کیسی گزری, کیسے سوتے تھے, کیسا بستر ہوتا تھا ان کا, کتنے دن بھوکے رہتے تھے. اتنا ذکر کیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنو, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ان کی زندگی میں رہا, میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہوں. اگر میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی مجھے ڈر ہے کہ میں ان کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں نہیں رہوں گا. اس وجہ سے جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسے ہی رہوں گا, ویسے ہی زندگی گزاری. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کپڑوں میں کتنے پیوند لگے ہوتے تھے, جبکہ وہ امیر المؤمنین تھے. امیر المؤمنین. ایک مرتبہ لوگوں کو چادر تقسیم کرتے ہیں, چادر آتا ہے سب کو تقسیم کرتے ہیں اور ایک ایک چادر دیتے ہیں. وہ 2 چادر پہن کر آ گئے. رعایا میں سے ایک آدمی نے, پبلک میں سے ایک آدمی نے کہا رے امیر المؤمنین سب کو آپ نے ایک چادر دیا, یہ 2 چادر آپ کو کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کا چادر تھا, انہوں نے مجھے دے دیا تو میں 2 چادر پہن کر آیا ہوں. ہاں تب ٹھیک ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ذرا غور کریں کیسے لوگ, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اللہ نے کہا کہ صحابہ نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وعدہ پورا کر کر رہے, اور وہ لوگ کچھ بھی اپنی زندگی میں ان کی تبدیلی نہیں ہوئی, اپنے وعدے پر قائم ہے. صحابہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے کسی بدعت کو نہیں کیا, کوئی بدعت کا کام انہوں نے نہیں کیا. بدعت یہ سب بعد میں دوسرے لوگوں نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بدعت سے دور. صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ دین کے نام پر جماعتیں ان کے درمیان نہیں تھیں, وہ سب کے سب ایک ہی جماعت تھی. دین کے نام پر جماعتیں نہیں تھی. آج ہمارے ہاں دین کے نام پر ساری جماعتیں ہیں جی, دین کے نام پر, دعوت کے نام پر. صحابہ ایک ہی جماعت تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافات کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے بھیجتے تھے, فتویٰ لینے کے لیے. ایک بار ہوا ایسا واقعہ, علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے علاقے میں نہیں ہوا ہے, تم کہاں سے آئے بتاؤ؟ کہا کہ معاویہ نے مجھے بھیجا ہے, سیریا میں یہ واقعہ پیش آیا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری خصوصیتوں کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اتنی عظیم شہادت کسی کے لیے نہیں. صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. معجزات, میراکلز, کتنے معجزات.
مشکل سے 10 آدمی کا کھانا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر 400 آدمی کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. حدیبیہ کے موقع پر پانی نہیں ہے جی, اور سبحان اللہ ایک مشکے تھا جس کے ذریعے جو ہے ایک پانی تھا, تو جو ہے اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر پھونکتے ہیں تو سبحان اللہ سارے کے سارے فوج 1400 لوگ جانور سب سیراب ہوتے ہیں. کبھی جی چھوٹا سا لوٹا برتن پانی ہے, بس دعا پڑھ کر ڈال دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھ دیے, پانی 5 انگلیوں سے نل کی طرح نکل رہا ہے. یہ سب ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند سے ثابت روایتیں ہیں. اتنے معجزات کسی کو نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک مرتبہ استنجا کے لیے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا ہے, 2 جھاڑ کو بلاتے ہیں, درخت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ, دونوں کو بلاتے ہیں. قضائے حاجت کرنے کے بعد جب فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. دونوں درخت اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. پرندہ آ کر شکایت کرتا ہے, جانور آ کر روتا ہے. اونٹ, کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا حق ادا نہیں کرتے اور زیادہ کام لیتے ہو. اتنے واقعات, اتنے معجزات. اب صحابہ رضی اللہ اجمعین نے یہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے نتیجے میں کیا ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. صحابہ رضی اللہ اجمعین کبھی جھوٹ نہیں بولے. کہتے ہم لوگ جھوٹ کیا ہے جانتے نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں جھوٹ کیا ہے ہم لوگ نہیں جانتے تھے. قرآن میں, تورات میں, انجیل میں صحابہ کی تعریف کی گئی. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دین کو سب سے پہلے پہنچانے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے یہ سب سے پہلے صحابہ تھے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں مرتے دم تک پورا ساتھ دیا. آپ کو غسل دینے والے, کفن دینے والے, آپ کو دفن کرنے والے, ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی صفوں میں فرشتے شامل ہوتے تھے. جنگ بدر میں, جنگ احد میں فرشتوں کا نزول ہوا, فرشتے باقاعدہ شامل ہوتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ, صحابہ کے بارے میں جو سوال آیا ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. سوائے روح کے بارے میں جو سوال ہے وہ یہودیوں کی طرف سے تھا. باقی جو سوالات ہیں وہ سارے سوالات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور جواب دیا. ہمارے کوئی سوال وہاں نہیں ہے. یہ سب صحابہ کی خصوصیت ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں بتایا کہ ان کی اگر پیروی نہیں کرتا ہے, خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں, جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ مومن کون؟ یہ صحابہ. ان کے علاوہ, ان کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے, ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے شریعت میں بہت ساری رخصتیں اللہ نے عطا فرمائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جو ہے سفر میں ان کا ہار جو گم ہو جاتا ہے تو رک گئے. پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پریشان ہیں لوگ. تیمم کا حکم آیا نہیں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں عائشہ سے, عائشہ یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے سب, تم نے لوگوں کو روک لیا ہے, لوگ پریشان ہیں, پانی نہیں ہے. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ آسمان سے تیمم کا حکم نازل فرماتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے, حسین بن حضیر,
اے ابو بکر کے خاندان والو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے جو ہے الحمدللہ یہ حکم نازل ہوا، تیمم کا حکم کہ جہاں بھی اگر پانی نہیں ہے تو آپ مسح کر لیجئے، تیمم کر لیجئے۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہیں جن کے مشوروں پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے مشورے دیے، شراب کے بارے میں مشورہ دیا کہ شراب حرام ہونا چاہیے، جی حجاب کا، عورتوں کو حجاب میں ہونا چاہیے، منافق پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، جنگ بدر کی قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ، عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ۔ علماء نے تقریباً 10 ایسے مسائل کا ذکر کیا جن میں اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ جن کے بارے میں جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کا عطا فرمائی کہ ان کی شکل و صورت میں جبریل امین آتے تھے۔ دہیا کلبی جو خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل و صورت میں جبریل امین آتے تھے۔ سبحان اللہ، جبریل امین۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی، اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی۔ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ روتے کہتے ہیں کہ تم رو مت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ صحابہ میں وہ ہیں جن کو فرشتوں نے کفن دیا، غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا۔ اسلام میں یہ حکم ہے کہ جنگ میں میدان جہاد میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، ان کو ان کے خون میں دفنایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اسی خون میں اٹھیں گے اور اس خون سے جو ہے سبحان اللہ مشک کی خوشبو آئے گی۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے تھے تو ان کو جو ہے نبی کریم صاحب نے غسل نہیں دیا، دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پوچھا ان کی بیوی سے، کہا کہ تعلق کیا انہوں نے میرے ساتھ، بستر پہ تھے، اتنے میں اعلان ہوا کہ جنگ میں جانا ہے تو بغیر غسل کے نکل گئے، اس لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ صحابہ میں وہ ہیں میرے بھائیوں جن کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا ان کی موت پر۔ کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہتز لہ عرش الرحمن، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار کا عرش ہل گیا ان کی موت پر۔ اور یہی وہ سعد بن معاذ ہیں جنہوں نے بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اور ان کے فیصلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ فوق سبع سماوات، تم نے جو فیصلہ کیا ساتوں آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا فیصلہ تم نے کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بتائی۔ صحابہ وہ ہیں میرے بھائیوں جی جن کی آپ خصوصیت جانتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے فرشتے شرماتے تھے، فرشتے ان سے شرماتے تھے۔ جعفر بن ابی طالب جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے کیونکہ غزوہ موتا میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، 2 پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ عمر فاروق جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے 2 سردار، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنت کے بوڑھوں کے سردار، یعنی سب کے سب جنت میں 33 سال کی عمر کے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو لوگ جیسی حالت میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ویسے بتایا. ابو بکر عمر بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت میں, حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. فلما قضى منها زید وطرا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. صحابہ وہ ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ان کی الگ سے شادی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا زوجنا, کہا ہم نے تمہاری ان سے شادی کر دی. سبحان اللہ. کون؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما. سعد بن ابی وقاص جو دعا کی قبول ہو گیا. سعد بن ابی وقاص امین هذه الامہ, اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح, اس امت کے امانت دار. ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوتا ہے, دوست حواری. اگر میرا حواری ہے تو زبیر بن عوام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایک ایک صحابی کے بارے میں. علی کے بارے میں فرمایا ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے, ان سے دشمنی کرنا نفاق کی علامت ہے. انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. بلکہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارمی سعد فداک ابی و امی. سعد تم تیر مارو. جنگ احد میں بڑے تیر انداز تھے, زبردست مارتے تھے, نشانہ ٹھیک لگتا تھا. سعد بن ابی وقاص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سعد کو دو, سعد کو دو, تمہارے تیر نکال کر سعد کو دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارمی سعد, سعد تم تیر مارو. فداک ابی و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو سعد. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آپ ذرا بتائیں کہ کیا ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت انبیاء کے بعد کیا دنیا دیکھ سکتی ہے, کیا لا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ صحابہ ہیں جی جن کے ایمان کو, جن کے عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے معیار بنایا گیا, نمونہ بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اگر تم میں سے ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, صحابہ کے مجھ جو ہے ایک ناپنے کا آلہ ہے جی, آدھے سیر کے جیسا. کہا کہ آدھے سیر کا جو ہے اتنا بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے بھی نہیں پہنچ سکتے. احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم ان کے سبحان اللہ ان کے مد کے برابر بھی تم درجے میں نہیں پہنچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. بلکہ صحابہ نے, علماء نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند لمحات اگر گزارے ہیں تو امت کی ساری عبادت سے وہ بہتر ہے. ہماری زندگی کی ساری عبادت سے وہ جو چند لمحات جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے گزارے وہ بہتر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا. ان کے دل بڑے پاک, بڑے نیک, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے گہرا علم رکھنے والے, سمجھ والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ اس تک پہنچنا جو ہے مشکل ہے, کوئی پہنچ نہیں سکتا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مال فی میں کس کس کو حصہ ہے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے اور انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں، اور ان کے خلاف ہمارے دینوں میں کوئی کینہ کپٹ کوئی عداوت نہ رکھ. یہ کون؟ صحابہ کے بارے میں. اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. لہذا آج کے حالات میں ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں سیرت صحابہ کو ہم عام کریں تاکہ صحابہ کی محبت پیدا ہو اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کی وجہ سے ہم انشاءاللہ جنت کے مستحق بن جائیں. آپ کو معلوم ہے ایک آدمی آتا ہے بدو آ کر کہتا ہے قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تم نے کیا تیار کیا ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ کیا توشہ تیار کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میرے پاس کوئی زیادہ نماز کوئی زیادہ روزہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے خوشی ہوئی. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بزرگوں یہ محبت گرچہ کہ ہمارا عمل اتنا جنت میں لے جانے کے قابل نہ ہوگا، نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن انشاءاللہ صحابہ سے محبت جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو جنت تک لے جائے گی، ان کے ساتھ میدان محشر میں آپ کو کھڑا کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم محبت ہم لوگوں کو عطا فرمائے، ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.